اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ ان کا جابرانہ نظام ہے. اسلامی حکومت 50 سال سے ایرانی عوام کو ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے. نیتن یاہو نے ایرانی عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ یہ حکومت اسرائیل کی تباہی کی دھمکیاں دے رہی ہے اور ہم اپنا دفاع کریں گے. ہماری جنگ عوام سے نہیں، دہشت گردی سے ہے، جبر سے ہے. مشرق وسطیٰ کا جو مستقبل ہے وہ امن اور خوشحالی کا ہونا چاہیے، نہ کہ تباہی کا. اور امید کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امن و خوشحالی کا دن جلد آئے گا. تو یہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا اور اب ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ ان کا جارحانہ نظام ہے. ذرا وہ کیا رہے ہیں پہلے وہ سنیے. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. More is on the way. یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا ہے اور انہوں نے ایرانی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عوام کو اس سے الگ کیا. بالکل وسیم، یہ وہی ایگزیکٹ پیٹرن ہے. ہم ذرا بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے دنوں میں واپس جائیں تو نریندر مودی کیا کہتے تھے کہ میں پاکستان کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ روٹی کھائیں یا پھر ہماری گولی حاضر ہے. یہ وہی سیم پیٹرن، وہی سیم باتیں ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے. وہ بس بلاول کی زبان میں ٹیمو ورژن تھا، یہ ایکچوئل اوریجنل ورژن ہے. بالکل ایسا ہی. اور آپ دیکھیے کیا یہ ایگزیکٹلی انہی لائنز پر یہ بات نہیں ہو رہی. آپ یعنی اگر کوئی اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہا ہو تو 15 منٹ ریوائنڈ کر کے دیکھیے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. ایگزیکٹلی کیا وہی بات پروو نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ان کو نیوکلیر صلاحیت ختم چاہیے، دوسرا ان کو یہ رجیم نہیں چاہیے. نیتن یاہو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ رجیم جتنی آج کمزور ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. ہم کیا 10 منٹ پہلے یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ نیتن یاہو اتنا بڑا خیرخواہ ہے ایرانی عوام کا کہ وہ ٹی وی پہ آ کے ایران کے عوام کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ترقی کریں، ہم تو چاہتے ہیں. یعنی اتنا ان کو فکر ہے، اتنا غم کھایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں، ایران کے عوام کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں. اس میں میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، جب ایک گھر بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس کا تجزیہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ 4 اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، 2 بری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا ادر وائز بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح ہم پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری اپنی فالٹ لائنز بھی ہوں گی، پرابلمز بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. لیکن جب انڈیا ہے تو ہم نے کہا بھائی آپ کدھر، آپ یعنی نریندر مودی میرا اتنا خیر خواہ کب سے ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ. یعنی وہ ہمیں یہی کہہ رہا نا کہ یار بیسکلی تو دیکھیں نا وسیم، وہ بنیادی طور پر مودی جو کوشش کر رہے تھے وہ پاکستانی نوجوان اور پاکستان آرمی یعنی پاکستانی عوام اور آرمی کے درمیان جو ہے وہ دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ یہاں پر اسی طرح سے ایرانی عوام اور ایرانی رجیم کو جو ہے وہ 2 الگ حصوں میں تقسیم کر کے بات کریں. بالکل ایگزیکٹ سیم پیٹرن، 100% سیم فارمولا ہے، 100% بھی فارمولا ہے. الفاظ اور انداز میں بھی جو ہے وہ
کسی نہ کسی حد تک مماثلت آپ جوڑ سکتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اگر آپ فہرست مرتب کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن فیصلوں پر آپ بہت زیادہ اتفاق کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ چیزوں جس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت تو بات یہ ہے کہ بھائی ایک ایگریسر ہے تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کدھر, یعنی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے سوورینٹی وائلیٹ کرنے کا, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے, یعنی آپ اپنے ممالک میں آپ ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹیں, اپنے ممالک میں آپ کہیں یہ ہونا چاہیے, عوام کی چوائس ہونی چاہیے, لیکن اگر کہیں کبھی حماس آ جائے یا کبھی کبھی کچھ اور ہو جائے تو آپ اس پر آپ اعتراض کریں, آپ ملک کے عوام کو کہیں کہ تم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. تو یہ بہت واضح ہے کہ اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ ممکن ہے کہ کچھ فیصلوں سے اتفاق ہو کسی بھی حکومت کے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ حماس ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, یا کچھ فیصلوں میں کسی کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ طے ہے کہ یہ ایک ایگریسر ہے, یہ ایک عالمی یہ دنیا کے کچھ چودھری ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہے. جیسا مالک صاحب بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے نا کہ بھائی آس پاس کے جو برادر ممالک ہیں وہ بھی بس یا رسمی بیان ہے یا وہ بھی نہیں ہے یا خاموشی, اور اس میں یعنی یہ دیکھا ہے نا سب نے, یہ تو کوئی سیکرٹ تو میں نہیں عرض کر رہا نا, یہ تو ہیڈ لائنز میں لگا نا کہ باقاعدہ بلاکس بنے ہیں, باقاعدہ پابندیاں لگی ہیں ایران پہ, اور پابندیاں صرف غیر مسلم ممالک نے نہیں لگائیں. تو اس وقت یہ بہت واضح ہے کہ وہ یہ دنیا کے چودھری سوچتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, حالانکہ اس میں بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے پاس بہت دولت بھی ہے اور سب کچھ ہے, نیچرل ویلتھ بھی ہے اور تیل بھی ہے, فلاں فلاں, تو یہ کیا تکلیف ہے یہ اس ایک ملک کو, اور ہم انہیں نہیں اچھا لگتا, انہیں کھٹکتا ہے یہ. اور پھر اس پر یہ کہ اگر وہ ملک جو ہے وہ کوئی عسکری اعتبار سے مضبوط ہو جائے تو وہ اور تکلیف ہے. تو وہ تکلیف ہے, اور جس کو کبھی بہانہ بنا کر یا کبھی کوئی بہانہ پیدا کر کے وہ اس اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, خیر ابھی تو بہت ہی قبل از وقت ہے کہنا, تو بھی کیا معاملہ یہاں پہ رکے گا؟ میرا خیال نہیں رکے گا, پھر کوئی نیا ایڈونچر ہوگا, پھر کوئی نیا معاملہ ہوگا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کب آپ حالیہ تاریخ میں ہی دیکھ لیں, پاکستان کے تناظر میں دیکھ لیں تو کہاں بات سوویت یونین, کہاں جہاد بہت اچھا ہوتا ہے, کہاں یہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, کہاں جہادیوں کو آپ خود پیسے دے رہے تھے, کچھ الزامات نہیں, ساری بات تو ریکارڈ پر ہے نا. کہاں ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ کے کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ایکس برانڈ آف اسلام ہے اس کو ہم نے پروموٹ کیا, اس کو ہم نے فنڈ کیا. اب بندہ پوچھے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ کو اسلام سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ پروموٹ کری, تو ظاہر ہے یہ اپنے مقصد کے لیے. تو وہاں سے بات جو شروع ہوئی تو ختم تو نہیں ہوئی نا, اس کے بعد سوویت یونین کا تو خاتمہ ہو گیا, پسپائی تو ہو گئی سوویت یونین کو, تو اس کے بعد کیا بات رکی؟ بات نہیں رکی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اپنی پرابلمز, اپنی چیزیں سب کچھ رکھتی, لیکن یہ معاملہ اپنے مخالف ہر آواز کو ختم کرنے کا ہے, اور ایران ابھی اس کا ایک نشانہ ہے, آخری نشانہ بالکل بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مالک صاحب آپ کہیے گا کہ مودی نے جب گفتگو کی تھی تو اس نے پاکستانی جوانوں کو اور فوج کو نشانہ بنایا تھا, اور پاکستانی جوانوں کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے. نیتن یاہو کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس نے اس میں کہا کہ ایرانی عوام سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں عامریت اور رجیم سے مسئلہ ہے. تو موازنہ کریں تو بالکل ایک جیسی بات ہو گئی. نہیں, یہ تاریخ بھری ہوئی ہے. جب جرمنز نے بھی انویڈ کیا تھا آدھی سے زیادہ دنیا کو, تو ہر جگہ پہلے اسی قسم کے بیان آتے تھے کہ ہم لوگوں کے بالکل ساتھ ہیں, ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, اور آپ کی حکومت ہے جو آپ کا دشمن ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, آئندہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن ایران کے حق میں کیا چیز ہے؟ ایران بحیثیت قوم ایک مونولیت ہے. ہمارے جس طرح ہم ہیں, دوسرے بہت سے ممالک ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں چلیں جائیں, بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ میجورٹی قوم کوئی اور ہے اور جو حکمران ہے وہ کسی دوسرے فقہ سے ہیں. ایران اس لحاظ سے اس کی دو اسٹرینتھس ہیں, ایک یہ مونولیت ہے ایز بحیثیت قوم, دوسرا ایرانیز میں بہت زیادہ پرائیڈ ہے اور ایک نیشنل آئیڈینٹی ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. وہ آپس میں جتنا مرضی لڑیں جھگڑیں, لیکن جو ان کا بیسک ایسے ہے نا کہ ایرانین اپنی تاریخ, اپنی آئیڈینٹی پہ بڑے اسٹرانگ ہیں. یہ ایک ویریبل فیکٹر ہے جس میں ایران ہر باری بڑے اگینسٹ دی آڈز سروائیو کرتا رہا ہے. اور اگر ابھی بھی ایران اس میں سے نکلے گا تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, یہ چیز نکال نہیں سکتے. جیسا ہمارا اور انڈیا کا دیکھیں, کوئی کنونشنل فورسز میں ریشو نہیں تھی, وہ ہمارے سے کتنے بڑا ملک اینڈ آل دیٹ, ہم نے اس کو ٹھوکا ہے. ایکسپرٹیز اپنی جگہ, لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے. جذبہ شہادت ایک ایسی چیز ہے. میں جب یہ ہمارا یہ سارا واقعہ ہوا, یہ اپنا نئی والا, آپ یقین مانے میں کوئی 7-8 فارمر ایئر چیف سے میری بات ہوئی, میری کوئی 20-22 آپریشنل کمانڈر سے بات ہوئی ایئر فورس سے. وہ ایک بات کرتے تھے, جب ایک دو لوگوں نے پہلی باری بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی, اور مجھے کہا ان کا مالک اب سمجھیں گے نہیں. لیکن میں بتاؤں 80s سے لے کے لوگ
میں 2025 کی بات کر رہا ہوں. میں نے تمام کمانڈر سے بات کی, وہ ایک بات کہتے تھے, یار ہمارے یہاں جو شہادت کا جذبہ ہے نا, یہ نہ انڈینز میں ہے نہ امریکنوں میں ہے. کہ وہاں کا بندہ جب پائلٹ آتا ہے نا, لینڈ کرتا ہے, تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں آؤں گا, میں شاور لوں گا, کافی پیوں گا, جا کے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. کہتا ہے ہم اڑتے ہیں تو ہمارے لڑکے شہادت پہ تیار ہوتے ہیں. ایک شہادت ایک ایسا ویریبل ہے جو ویسٹرن مائنڈ نہیں سمجھتا, یہ یہودی بھی نہیں سمجھتا, یہ امریکن بھی نہیں سمجھتا, بیکاز یہ ایک اندر کی ایک چیز ہے. اور میں بھی اس کو سمجھا نہیں سکتا. ہم کیونکہ سارے مسلمان بیٹھے بات کر رہے ہیں تو شاید ہم سمجھ پائیں. میرے لیے کسی انگریز کو یا کسی اور کو یہ سمجھانا امپاسبل چیز ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں, لیکن اصل چیز اب دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھیں, لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایرانینس بڑے عرصے سے سینکشنز میں ہیں. ایران کے اندر ڈسپائٹ ایوری تھنگ عام لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑا ہے, بڑی سخت زندگی ہے. پھر وہ بھی ایک بڑی سخت رجیم ہے جس نے بالکل ٹائٹ کیا. آپ کو یاد ہے کتنا وہ ایشو بن گیا تھا جب حجاب والی لڑکی نے حجاب نہیں اتارا, پھر اس کو جناب انہوں نے زد و کوب کیا, بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, پورے ایران میں آگ لگ گئی. فالٹ لائنز وہاں پہ ہیں. یہ فالٹ لائنز یہ نہیں ہوں گی کہ آج نیتن یاہو نے تقریر کر دی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں 6 ماہ بعد, 7 ماہ بعد, جب اکنامک ہارڈ شپس اور ہوں گی, اور سختیاں ہوں گی, اور پرابلمز ہوں گی, اور جناب لوگ فرسٹریٹ ہوں گے. یہ بیج بوئے جاتے ہیں. یہ آج بیج بویا گیا کہ یار آپ کے جتنے مسئلے ہیں نا, اس کی ذمہ دار یہ رجیم ہے, یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اس کے ذمہ دار. اچھا مالک صاحب, ان کو اپیل کرے گا جو پروگریسو لبرل لوگ ہیں, وہ آج بولیں گے بھی نہیں, خوف سے بھی نہیں بولیں گے کہ نہیں ہمیں اسرائیلی ایجنٹ سارے کہہ دیں گے. لیکن 6 ماہ بعد, 10 مہینے بعد جب فنڈز بھی آتے ہیں اور بڑی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں پکتی ہیں. سو یہ گیم تو نظر آ رہی ہے. اب اس گیم کو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے کھول دیا اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا. یہ گیم پہلے بھی ہو رہی تھی, پچھلے 10 سال سے ہو رہی تھی ایران کے ساتھ, لیکن اب انہوں نے اس کو فاسٹ فارورڈ کر دیا. یہ فرق ہوا ہے اس واقعے کے بعد. یقینی طور پر. اچھا مالک صاحب,